امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ جو لوگ ذکر مصطفیٰ سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ذکر مصطفیٰ سے لوگوں کو روکتے بھی ہو، منع بھی کرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ تم حضور کی امت ہو۔ تمہیں یہ کہتے شرم نہیں آتی کہ تم اگر حضور کی امت حقیقی معنی میں ہوتے، حضور کے عاشق ہوتے تو تم ذکر مصطفیٰ کرتے، تم ذکر مصطفیٰ کرتے۔ ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جویا رہے، یعنی حضور کے بارے میں عیب ڈھونڈتا رہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، عیب کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ تو یہ گستاخوں کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ محترم حضرات، ہم نے یہاں تک گفتگو سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں دشمن رسول نے کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں پائی جس کی وجہ سے وہ حضور پر الزام لگا پائے، کیونکہ 40 سالہ حضور کی پوری زندگی بالکل صاف و شفاف آئینے کی طرح تھی۔ اس لیے دشمن بھی نہ ڈھونڈ پایا کہ حضور کے اندر کوئی عیب مل جائے تو ہم اچھالیں، لیکن اللہ نے جسے پاک اور صاف بنایا ہے اس میں عیب کہاں سے لوگ کوئی پا سکتا ہے۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تب کچھ لوگوں نے باتیں گڑھ لی کہ اب پچھلی زندگی میں تو نہیں ملتی ہے، اب چلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ابو لہب نے یہ ڈھونڈ لیا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، کچھ حضور کے معجزات دیکھے گئے تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں انہوں نے ڈھونڈ لی، لیکن اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھانا چاہتا تھا، تو جو بھی سعید روحیں تھیں، نیک روحیں تھیں، وہ جوق در جوق حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے اور حضور کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے گئے۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اچانک آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا، حضور کی ذات مقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا کہ ایک دم حضور خلوت پسند ہو گئے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، بالکل تنہا رہنے لگے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ اکیلے عبادت کرنے لگے، تنہائی میں عبادت کرنے لگے۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، حضور ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ دنیا کی دولت اور عزت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، وہ یہی سوچتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت گنہگار ہے، قیامت کے دن وہ کیسے حساب دے گی، کیسے پل صراط سے گزرے گی، کیسے وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر پائے گی۔ یہ ساری باتیں حضور سوچتے رہتے تھے، اور آپ کا بیشتر وقت، بہت زیادہ وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔
دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، حضور کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ کا ہر ایک خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن اور ظاہر ہوا کرتی تھی۔ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے بالکل ویسا کیا ویسا ہی ہوا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر 3 میل کی دوری پر تقریباً کلومیٹر کے حساب سے آپ حساب لگائیں تو 4.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو جبل حرا ہے، مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری یعنی 4.5 کلومیٹر کی دوری پر جبل حرا، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، حرا ایک جگہ کا نام ہے۔ جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، غار مطلب خوہ، گفا ہے، جس کو غار حرا کہتے ہیں، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر کے غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر کے لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ کئی دنوں تک حضور آتے ہی نہیں تھے، وہیں پر رہتے تھے، وہیں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے، یعنی خدا کی مخلوق اس کی زیارت کرنے جاتی ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس منزل تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور تو آج فیسلٹی کے زمانے میں جب یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب حضور اکیلے جاتے تھے، تنہا جاتے تھے، اس وقت حضور کے اوپر کتنی تکلیف گزرتی ہوگی۔ لیکن حضور نے اللہ کی عبادت کے لیے اسی غار کا انتخاب فرمایا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، اسی غار میں عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہو گیا۔ اچانک اسی غار میں ایک فرشتہ ظاہر ہو گیا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ خدا کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر ظاہر ہو گئے۔ فرشتے نے حضور کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، حضور سے گلے ملے، وہ فرشتہ گلے ملا، معانقہ کیا، اور پھر چھوڑ کر کے کہا، معانقہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر کیا کہا؟ پڑھیے، عربی میں کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس سے کچھ لوگوں نے، عقل کے اندھوں نے یہ معنی نکال لیا کہ حضور کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نہ معلوم ہونا الگ ہوتا ہے، پڑھنے والا نہیں یہ بات الگ ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا نہیں یہ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں پڑھنے والا نہیں، مطلب یہ تھا کہ میں اے جبریل تمہارے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا تب میں پڑھوں گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑا، چھوڑا اور کہا پڑھیے، تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر ویسا ہی کیا، معانقہ کیا اور چھوڑا، اور پھر کہا کہ پڑھیے۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر چھوڑا، تو پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو حضور کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی۔ یہاں اقرا سے لے کر کے علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی اچانک طور پر واقع ہو گیا تھا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا، کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کرتا ہوا چلو، حضور نے فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ، تو حضور کی یہ صفت ہے کمبل والا ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ تو کمبل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کمبل اوڑھنا، لیکن حضور کو کملی والا نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر بھی بات آئی تو بتا دیتا ہوں۔ کملی والا کہنا اور کمبل والا کہنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں تو بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ ایسے عربی میں کہتے ہیں تصغیر۔ تصغیر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تصغیر کا معنی ہوتا ہے گھٹانا، معنی کو گھٹانا۔ آپ کو بالکل آسان زبان میں سمجھا دیا جائے کہ کسی کا نام وسیم ہو، وسیم، تو اس کو آپ وسمہ کہہ کر پکاریں، اس کو آپ وسمہ کہہ کر پکاریں۔ رحمان، عبد الرحمن نام ہو، اس کو آپ رحمانیہ کہہ کر پکاریں۔ اس کا معنی ہوتا ہے تصغیر۔ تصغیر کا معنی ہے گھٹانا، جو اس کی شان تھی اس کو گھٹا کر کے بولنا۔ تو کملی والا کہنے میں حضور کی شان گھٹ رہی ہے، اس لیے کملی والا بولنا جائز نہیں ہے۔ نور والا بولو، نور والا بول سکتے ہیں، کملی والا بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہیں لفظ الفاظ کی بات آئے تو کمبل والا کہہ سکتے ہیں، لیکن کملی یہ کمبل کی تصغیر ہے، یعنی کمبل کا جو معنی ہوتا ہے اس سے کم درجے کا معنی کملی میں ہے، اس لیے کملی والا بولنا جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت خدیجہ سے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لیکن جس کے پاس حضرت خدیجہ جیسی بیوی ہو تو پھر اسے کسی کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ بہادر بیوی حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ۔ اتنے یقین کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ حضرت بی بی خدیجہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے ساتھ کبھی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔
حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود کما کر کے مفلسوں محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ آپ کی شان اور بڑھائے گا. اور الحمدللہ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور بھی ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب پہلے زمانے میں لوگ کبھی شہروں میں دور دور جلسہ ہوا کرتا تھا حضور کے ذکر کا، میلاد مصطفیٰ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ پچھلی گھڑی تھی. آنے والی گھڑی میں دیکھیے ابھی آپ دیکھیے تو محلے محلے میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر حضور کا ذکر ہو رہا ہے. تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے حضور کی، کہ پہلے کچھ لوگ ذکر کرتے تھے لیکن اب بہت سارے لوگ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک حضور کا معجزہ ہی ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر کے نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. انجیل کا عبرانی زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے عربی زبان میں بنایا کرتے تھے، اور بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی حضرت خدیجہ کے چچا کے لڑکے تھے. حضرت بی بی خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ غار میں ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بتائیے بھتیجے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ حضور نے بیان فرما دیا. تو حضور نے جو غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا تو یہ سن کر ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. جس فرشتے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. بتائیے، یہ سن کر حضور نے تعجب سے فرمایا کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر کے آیا ہے لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے ہیں، دشمنی کرنے پر اتر آئے ہیں. اور اس طریقے سے ورقہ ابن نوفل نے پورے واقعات کی خبر دے دی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اور آنے والے وقت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سب نشانیاں جو ہیں انجیل میں موجود تھیں. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. یہ آیت نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ دنوں تک سلسلہ بند ہو گیا اور حضور وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، وحی کا انتظار کرنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن حضور کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا. حضور کو کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. حضور نے آسمان کی طرف اس سر اٹھا کر کے دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ
حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر کے، اپنے گھر پر آ کر کے لیٹ گئے، اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی۔ یعنی اللہ کو حضور کا یہ کمبل اوڑھنا اتنا پسند آیا کہ اسی طریقے کی آیت اللہ نے سورہ مدثر میں نازل فرما دی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بولیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور ہر برائی سے دور رہیے، اور بتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ تو یہ اللہ نے کلام پاک میں حضور نے جو کمبل اوڑھا تھا اسی قسم کی آیتیں اللہ نے نازل فرما دی۔ یہ دوسری مرتبہ آیت نازل ہوئی۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر فائز فرما دیا، کہ اب اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اب تمہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں تھا، اب اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اب حضور نے دین اسلام کی جانب بلانا شروع کر دیا۔ تو دین اسلام کی جانب جب حضور نے بلایا تھا، اس کے ان وقتوں میں کچھ فاصلہ تھا کہ اللہ کا حکم جیسے جیسے آتا گیا، حضور اپنی تبلیغ کو بڑھاتے چلے گئے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم لوگوں کو بلاؤ، پھر فرمایا کہ چھپکے چھپکے بلاؤ، اور پھر فرمایا کہ اب کھلے عام بلاؤ، اب کھلے عام بلاؤ۔ تو اسے دعوت اسلام کے دور کہا جاتا ہے۔ اسے 3 دور میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دور میں یہ بتاتے ہیں کہ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ 3 سال تک راز کے ساتھ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ ایمان لے آئی۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیں، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور لڑکوں میں یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت اور تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، اور حضرت ابو سلمہ اور عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ارقم ابن ارقم، حضرت عثمان ابن مظعون، اور ان دونوں کے بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جس کے نصیب میں جب وقت آتا گیا وہ اسلام کے دامن سے وابستہ
ہوتا چلا گیا۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب اور سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ یعنی اسلام کے پہلے دور میں یہ پاک روحیں اسلام سے وابستہ ہوتی چلی گئیں، جن کا آپ نے ذکر سنا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے انہیں قرآن میں سابقون الاولین کہا گیا ہے، یعنی یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ اسلام میں سب سے پہلے کیوں داخل ہو گئے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اسلام میں سب سے پہلے اس لیے داخل ہو گئے کہ یہ پہلے ہی سے نیک اور پاکیزہ سیرت تھے۔ یہ پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ یہ بت پرستی ختم ہو اور اللہ کا حق دین آ جائے تاکہ ہم اس دین میں داخل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، پہلے ہی سے دین حق کو تلاش کر رہے تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر و بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت کا نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور کی جو شمع نبوت تھی اس پر پروانوں کی طرح نثار ہونے لگے۔ یہ جو لائٹ جلتے ہیں نا، لائٹ یہ نور ہے، اسے عربی میں شمع کہا جاتا ہے، نور کہا جاتا ہے، انگریزی میں سے لائٹ کہا جاتا ہے۔ جب یہ لائٹ جلتی ہے جو کیڑے مکوڑے اڑ اڑ کر ان سے چپکتے ہیں انہیں پروانہ کہا جاتا ہے، انہیں پروانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی شمع، اور اس کے اوپر جو نچھاور ہوتے ہیں وہ ہیں پروانے۔ پروانوں کی ایک عجیب داستان ہوتی ہے، ان کی عجیب شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی شمع سے ٹکرا ٹکرا کر جان دے دیتے ہیں، لیکن ہٹ کر کے چھوڑ کر کے نہیں جاتے، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ تو وہی شمع نبوت کے پروانے کون ہیں؟ صحابہ کرام کی ذات ہے جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر پروانے نبوت شمع نبوت پر نثار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی ایک نقشے کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، یعنی لائٹ اور روشنی پر نثار ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار۔ لیکن یا رسول اللہ، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ ایسے شمع ہیں کہ کعبہ بھی چاہتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، اور ایسے شمع نبوت ہیں۔ اب اسلام کا دوسرے دور میں یہ ہوتا ہے کہ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ حضور نے جو 3 برس تک خفیہ اور چپکے جو تبلیغ فرمائی، اس میں ایک مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی، یہ قافلہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی۔ 3 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سورہ شعراء کی یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔
قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو ابھی پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ چپ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے، اسلام کی دعوت دیجیے، اللہ سے ڈرائیے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے عمل کرائیں، اس کے بعد لوگوں تک پہنچے۔ یہ اللہ نے تبلیغ کا طریقہ ارشاد فرما دیا کہ جب ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کو جب ہم عمل نہیں کروا پائیں گے تو ہم دوسروں کے اوپر کیسے اپنا اثر پیش کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ دیکھنے والا، عمل کرنے والا یہی دیکھتا ہے کہ جو شخص بول رہا ہے وہ خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ہاں وہ بھی عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی عمل کی توفیق پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی عمل کر کے دکھاؤں۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور انہیں دعوت دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا کی جو صفا مروہ ہے، صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے، اوپر چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا یا معاشر القریش، اے قبیلہ قریش، اے قریش والو، تمام قبیلے قریش والوں کو پکارا۔ جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ حضور اپنی بات منوانے سے پہلے اپنی شخصیت منوا رہے ہیں، اپنی شخصیت منوا رہے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیں کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اللہ کو ایک مانو، تو یہ لوگ فوراً پھر جائیں گے اور کہیں گے ہاں یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جس پہاڑ پر کھڑا ہوں، ایک طرف تم لوگ کھڑے ہو، دوسری طرف کا جو منظر ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اس کو صرف میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا وہ سنیے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم یقیناً آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حالانکہ لشکر تھا نہیں، لیکن حضور اپنی شخصیت پہلے منوا رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ لوگ مکر نہ جائیں، بعد میں یہ لوگ مکر نہ جائیں۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایسی بات ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہے، پھر دوسرا کہے، پھر تیسرا کہے، پھر چوتھا کہے، لیکن یہاں پر تو سب نے ایک ساتھ مل کے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ہاں ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ جب ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب سنو، تو میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضور نے اسلام کی جانب ان لوگوں کو بلایا اور ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے کہا تو یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا،
سخت ناراض ہو کر کے سب سے پہلے چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے، حضور کی شان میں برا بھلا کہنے لگے۔ تو یہ حضور کا تھا اسلام پھیلانے کا دوسرا دور۔ اور تیسرے دور میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہو گئی۔ سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہو گئی، اور حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اب آپ اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے، سب کے سامنے بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر تیار ہو گیا، اور حضور اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک حضور کو بھی تکلیف پہنچانے لگے، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی تکلیف پہنچانے لگے۔ تو اس طریقے سے حضور نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کی خوف سے حضور کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپس میں ہی جھگڑا ہو جائے گا، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ اب حضور کے بارے میں برائیاں بیان کرنے لگے کہ حضور جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، اس طریقے کی باتیں وہ کرنے لگے اور بازاروں میں باتیں پھیلانے لگے۔ اور آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کی ایک جماعت چھوڑ دیتے تھے، شرارت کرنے والے بچوں کی ایک جماعت حضور کے پیچھے چھوڑ دیتے، جو راستوں میں حضور پر فبتیاں کستے، حضور کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے تھے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود حضور انہیں کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اتنی تکلیف لوگوں نے دی کہ حضور کے پائے مبارک سے خون نکل کر کے جوتا بھر گیا، حضور کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کو چلا لایا، حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر کے جاؤ، اور میرا محبوب کہے تو فوراً زمین کو پلٹ دو، زمین کو پلٹ دو۔ حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ فرشتے پہاڑ اٹھائے کھڑے ہیں، یہ ابھی اسے پلٹ دیں گے اور جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ساروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود بھی باقی نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نے پھر بھی ارشاد فرمایا، اے جبریل اللہ نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے جبریل اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، مجھے نہیں سمجھتے، مجھے تکلیف دیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بھلے یہ لوگ نہیں مانتے، آنے والی ان کی نسلیں ایسا مانیں گی کہ اپنے سر کو میرے نام پر کٹا دیں گی، آنے والی نسلیں میرے نام پر اپنے سروں کو کٹائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا بعد میں کہ آنے والی نسلیں حضور کے نام پر اپنی جان نچھاور کرتی گئیں اور اسلام کو پھیلاتی گئیں۔ اس طریقے سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بہرحال
اتنی تکلیفوں پہ صبر کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ گالیاں سن کر بھی حضور لوگوں کو دعائیں دیتے تھے۔ ہم تو ابھی کوئی ہمیں ترچھی نظر سے دیکھ لے تو اس کی خیر نہیں ہے، ہمارے کو اگر کوئی ترچھی نظر سے دیکھ لے، منہ بگاڑ کے دیکھ لے تو ہم سوچتے ہیں اللہ تو بعد میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن حضور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں پھر بھی بد دعا نہیں فرماتے، اور فرشتے سے کہتے ہیں کہ فرشتے میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا، تو حضور نے منع فرما دیا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال دیا، اور پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگ گیا، حضور کا دم گھٹنے لگ گیا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دے کر کے دفع کیا، اور یہ کہا کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اتنا ظلم کیوں کرتے ہو۔ اس دھکم دھکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی، اور ان لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف پہنچائی، اور کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثرات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ حضور کی جو شان دیکھ کر کہ وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ کافر جو ہیں حضرت جبریل کو بھی گالی دیتے، حضور کو بھی گالی دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گالی دیتے، اور گلی کوچوں میں یہ پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنی پائے، قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنی پائے۔ یعنی جب حضور قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ کیا کرتے؟ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجا کر اس قدر شور پیدا کرتے، اس قدر شور و غوغا پیدا کرتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی، تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ حضور کے پیچھے دوڑتا تھا اور حضور کو لوگوں کو یہ بتاتا کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ان سے ان کی بات نہ ماننا، لیکن حضور اپنی تبلیغ کرتے چلے جاتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے اور تبلیغ کیے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کیا کہا کہ ہے کوئی جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے حضور کے اوپر سجدے کی حالت میں رکھ دے تو دیر تک یہ سن کر کے عقبہ ابن ابی معیط جو تھا، شیطان عقبہ ابن ابی معیط جو تھا کافر اٹھا
اور اس اوجڑی کو لا کر کے حضور کے دوش مبارک پر رکھ دیا، حضور کے کندھے پر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے پر اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے، یعنی حضور کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کار حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت کم سن تھی، چھوٹی عمر کی تھیں، وہ آئیں اور حضور کے اوپر سے اوجھڑی کو ہٹایا اور کافروں کو برا بھلا کہا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس تکلیف کا اتنا بڑا صدمہ ہوا، حضور کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ ہو گیا، اور نماز سے فارغ ہو کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرما دیا کہ اے اللہ تو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے لے، گرفت میں لے لے، تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، امیہ ابن خلف، عمارہ ابن ولید کا نام لے کر حضور نے دعا مانگی اور کہا الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے، کہ یہی لوگ زیادہ شرارت کرتے ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر آوارہ پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر ان سب کافروں کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر کے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے، ان گڈھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو ایسی لعنت کی یہ لوگ حقدار ہوئے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بنے۔ کچھ لوگوں کی یہ نام ہے، سماعت کر لیں، اس کے بعد باقی گفتگو کل کریں گے۔ کچھ شریر لوگوں کے نام آپ کو بتا دیں تاکہ اس میں سے کچھ کا اگر نام آ جائے آپ کے سامنے تو آپ کو یاد رہے۔ جو کفار مکہ حضور کی دشمنی اور اظہار رسانی میں بہت زیادہ سرگرم رہتے تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس بن عدی، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، ابو قیس ابن فاکہہ، عاص ابن وائل، نضر ابن حارث، منبہ بن الحجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب ابن سیفی، عدی ابن حمراء، اسود ابن عبد الاسد، عاص ابن سعید ابن عاص ابن ہاشم، عقبہ ابن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کم وقتوں کے نام ہیں جو حضور کی دشمنی میں رہے اور حضور کی دشمنی ہی میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے۔ جو حضور سے جدا ہو جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، ان کو بھی یہ خواہش ہے کہ وہ حضور سے ملاقات کریں، حضور کا شرف حاصل کریں۔ اسی لیے
فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو دنیا میں سب سے پہلے میں آیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ میرے بھی باپ ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے ان کا نور پیدا فرمایا اپنے نور سے، اس کے بعد ساری مخلوق کو بنایا۔ تو فرماتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو گیا ہے اس کا خاتمہ برا ہوا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز حضور کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ کم نصیب لوگ جن کا آپ نے نام سنا، اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی کتابوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ یہ نام اس لیے آپ کو سنا دیے گئے تاکہ کبھی آپ کو جب نام سننے میں آئے تو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے نام ملتے جلتے ہوتے تھے تو زیادہ نام یاد رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے جب ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ فوراً آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا سینہ معجزن فرمائے، حضور کی یاد میں زندہ رکھے اور حضور کی یاد میں دنیا سے اٹھائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام۔